لائک امریکہ نے ایکشن لیا اسرائیل کے لیے، وہ اسٹیپس کیا تھے؟ ان کی لابی نے امریکہ کے تمام تر مشینری کو ہالٹ پہ ڈال دیا تھا کہ آپ کو پتہ نا اسرائیل نے جب 9 اکتوبر کو حملہ کیا ہے سب سے پہلے ریزسٹنس ہے. جو بائیڈن ویٹڈ فار 7 days، پیچھے سے مشین چلی ہے، پھر 4 یہودی اڑے ہیں، ایک فرانس سے اڑا ہے، ایک انگلینڈ سے اڑا ہے، پھر مشین چلی ہے. ہمارے پاس کراچی میں سینٹرز بیٹھے ہیں، بریلویوں کے بھی، دیوبندیوں کے بھی، اہل حدیث کے بھی. وی آر وے مور پاورفل ایکسیپٹ وی ہیو نو اسٹیم. ان کو خود ہی نہیں پتا کہ عوام ان کو کیا سمجھتی. میں نے کہا نا عوام ان کو جج سمجھتی ہے، قاضی، وہ اپنے آپ کو وکیل سمجھتے ہیں. دیٹس دا پرابلم، دیٹس ویئر دا برج از. میں پھر بتا دوں، اس جنریشن نے کافی سارے انیشیٹو لی ہیں. سو ڈریں کہاں ہیں کیمرے؟ ڈریں اس دن سے کہ پاکستان کا بچہ اور بچی یہ پہچان جائے کہ آپ کے پاس پاور نہیں ہے. وہ ہم لوگ یہی سمجھ رہے ہیں آپ کے پاس پاور ہے، کہ آپ لے لیں وہ پاور جو اللہ نے بھی آپ کو دی ہوئی ہے آپ کے پاس. ویسے بھی عوام بھی سمجھ رہی ہے. یہ کنفیوژن دور ہو گئی نا تو انہوں نے مزید آنا بھی چھوڑ دینا ہے. ابھی پھر طلاق ہے، جنازے کے لیے آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی کر نہیں رہا پاکستان میں کوئی کام. جو ہماری سینٹرل انسٹیٹیوٹ ہے وہ مسجد ہے. آپ اس سے زیادہ پاورفل کوئی انسٹیٹیوٹ ہے دنیا کے کسی ملک میں؟ اتنی تعداد میں ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے کسی بھی ملک میں، جس بلڈنگ کے اندر سے آواز لگائی جائے تو لوگ لٹرلی جان کا نذرانہ دینے باہر آ جائیں. ایسے کوئی ہے دنیا میں؟ اتنا تو پینٹاگون کے پاس پاور نہیں ہے، ویٹیکن کے پاس یہ پاور نہیں ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. سیکولرزم کو وی کین ایکچولی 2 کلابازیاں دے سکتے ہیں ہم سیکولرزم کو، بیکاز انہوں نے اپنی کتاب نکال لیا بیچ میں سے. بٹ پہلا مولوی، پہلا مفتی، پہلا عالم کون بننا چاہے گا بلی کا بکرا کہ وہ جا کے اپنے مسجد میں اپنے جو مصلی ہیں اس کے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے ان کو جا کے وہ خطاب کر دے کہ چلو بھائی ہم جا کے حکومت کو مجبور کرنے جائیں. ابھی آپ لوگ کے پاس کتنے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں، یہ جا کے اعلان کر دینا لائک امپریکٹیکل ہے، لانگ ٹرم ہے، ان دا اسکائی ہے. امان بندوق چلانی نہیں ہوتی، بندوق دکھانی ہوتی. جی جی حضور، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی، مجھے میں کر دوں گا بات جا کے مسجد میں، اگلے جمعے کو کر دوں گا. خالد صاحب اگلے جمعے میں کہنا کیا حکومت کو؟ بھائی مجھے بتائیں نا حکومت کو کہوں حکومت کو نہیں کہنا سر، یہ بتائیں نا ڈیمانڈ کیا؟ مطلب ایٹمی حملہ کر دے. چلے ایٹمی حملہ ایکسٹینڈڈ ہے. جو میں نے حکومت سے مطالبہ کرنا ہے وہ مجھے بتا دیں، میں کل کہہ دیتا ہوں. ٹھیک، مطالبات. صاحب اچھا امان، جسٹ ٹو آئی تھنک وہ وہی والا جو آرگیومنٹ ہے نا کہ ہم theoretical solutions to practical reality. Nobody is going to disagree on the fact. And by the way, the fact that I was trying to build up the unity on an ilmi background या fiqhi background was because discussion उस वक्त उसके ground revolve करी थी, but that was incidental. That was not like unity उसी बुनियादों पे होगी, because Allah के नबी सल्लल्लाहु की जो personality है, that is so holistic that you might not find one individual that is going to be that kind of role model for everybody to gather around. So there will be like everybody would have to play out their own role, and that's the reason میں نے کہا کہ conversations ہونی اور serious conversation, mature conversation جس میں short term سے long term کو define کیا جا رہا ہے. But for example ساحل بھائی نے کہا کہ it has to ایشو پتہ کیا ایشو پتہ جملہ پورا ہی نہ ہونے دینا. سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ایک عام مسلمان انڈیویجول سے دور نہیں کرنا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس لیول پہ جائیں ہم. agreed, Yeah, but but that wasn't my argument. My point is کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ فلسطین میں میری ماں بہنیں بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, so I have to gear up to that level. Agreed. But my problem is, جو میرا point تھا that was, you need to have role models who are standing up to those principles. I'll give you some role models. And with those role models at a micro level ہی کہاں ہیں؟ سر جی اسلام کی اتنی کوئی ضرورت نہیں پڑی سویڈن کی غیر مسلم کرسچنس کو. وہ لڑکیاں جو کشتی میں بیٹھ کے غزہ آ گئی تھیں, وہ ٹیٹوز تھے, کرسچنس تھیں, ایتھیسٹ تھیں, وہ فلسطین میں پہنچ گئی ہیں کہ ہم نہیں تمہاری بدماشی کرنے دیں گے. ہمیں یہاں پہ حج کرنے کی ضرورت پڑی ہے پہلے؟ ہمیں کون سے تزکیے کی ضرورت پڑی جو ان کا ہو گیا ہوا ہے؟ مجھے بھی بتائیں, پوری برازیل میں تزکیہ ہوا ہے کرسچنس کا جو فلسطین کے لیے پہنچ گیا. ساؤتھ افریقہ نے تزکیہ کر کے ICJ میں جا کے ملٹری انٹروینشن کی ڈیمانڈ کسی نے نہیں کی. اور صدقے جاؤں ملٹری کے, اور تو بہت چھوٹی سی بات ہے ملٹری انٹروینشن جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں, سینکشن, اور اس کو ٹانگنا چاہ رہے ہیں نیتنیاہو کو. میں تو وہ کہہ بھی نہیں رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں بندوق دکھانے کی ضرورت ہے اس وقت. آپ کو کب سمجھ آئے گی پاکستان اصل میں کتنا طاقتور ہے؟ ایک دم ہم نے بندوق دکھانی ہے ان کا, جس $350 سے $2100 کی گولی بن جاتی ہے امریکہ کی. اگر ہم بندوق دکھا دیں تو
you one of all people, you know how this games works. Okay, عام بندے کو تو نہیں پتا کہ میں نے ڈالر کا پرائس پر بلٹ آف دا وچ از جو اسرائیل کے IDF کے چیمبر میں جا رہی ہے اس کا ایک ریٹ ہے. وہ جو آئرن ڈوم ہے اس کے اندر جو میزائل لگے ہیں اس کا ایک ریٹ ہے, مفت میں نہیں آتا, اس کو کوئی منو سلوا نہیں اترتی آپ بنی اسرائیل پہ اینی مور. یہ امریکہ کے ایڈ اترتی ہے, وہ پیسوں کی آتی ہے. وہ ذرا دیکھیں تو صحیح ان کے سیاسی محرکات کیا ہیں. وہ یوکرین میں انوالو ہو چکا ہے پوری طریقے سے, اتنی مشکل سے دشمن جھکا تھا, ہم نے دوسری ٹانگ کھینچنی تھی نیچے سے, بس اس کی خود ہی ہٹ دینا تھا. I still believe America is for the Americans first. ایٹ دا منیمم آپ آرگیو کر رہے ہیں کہ ہماری فوج, ہمارے عسکری ادارے, ہماری اسٹیٹ اپریٹس پوسچرنگ کر لے. میں بتاتا ہوں نا پریکٹیکل کیس اسٹڈی, میں ایک سے پہلے کی بات ادھر ہو جائے گی. امریکہ کو پاکستان نے مشرف کے دور میں مفت ایئر بیسز دی تھی, آپ کو پتا پریکٹیکلی دی تھی نا. مسلمان علماء کو بلا کے مشرف نے پہلے کاؤنسل میں بائن لیا تھا, ٹھیک ہے. وہی سال وہی مہینہ ترکی نے, اتا ترک کے سیکولر ترکی نے پریکٹیکلی $40 بلین لیے تھے انہی ایئر بیسز کے. یہ ہونے کو آرام سے ہو سکتی ہیں چیزیں, آپ کی تھوڑی سی سیلف اسٹیم, تھوڑی غیرت ہونی چاہیے آپ کے اندر بس. یعنی ٹرکی نے کم از کم پیسے ہاں بدنیت 2 نمبر ہے, اس نے بھی دی, مگر ہاں ایٹ لیسٹ نہیں ایسے نہیں ہوا تھا نا کہ تھوڑے سے پیسے دے دیں, ایسے نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا ہمارے بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہیں, ہمیں عوام کو چپ کرانا پڑتا ہے بھائی. اور آفیشیل $40 بلین لیے ترکی نے انہی ایئر بیسز کا. ہم نے زیادہ دیے بائی دا وے, انہوں نے تھوڑی دی ہیں, ان کی 3 لگی ہیں, ہماری تو ساری کی ساری چلی گئی تھی. اچھا ساحل بھائی, آپ کیا یہ پریکٹیکل انف نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے؟ ڈالر اصل میں نہیں آئے تھے کیا اصل میں نہیں مانگے تھے کیا لگے نہیں تھے؟ بالکل لگے تھے, پریشر آتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ہماری سائلنس کے بدلے ہمارا IMF کا لون تو معاف ہو جائے, کم از کم. نہیں میں کم از کم والا مسلمان آپ نہیں کہہ رہے, بٹ اور نہیں میں کم از کم والا مسلمان نہیں ہوں سر. میری بچی مر گئی ادھر, میں IMF کے قرضے میں معاف کروا رہا ہوں. زمن میں جو سر یہ پریمس ہی کوئی اور ہے نا. اسی آئی انڈرسٹینڈ پریمس ڈفرنٹ, بٹ اسی زمن میں اسی ٹاپک سے سوال ہے کہ لیٹس سے مصلحت پسندی ہے, ہم ایک پلاننگ کر رہے ہیں, مصلحت پسندی ہے, ہم اسٹریٹجائز کر رہے ہیں. میں سر مصلحت ہی کہ شیخ نے ایمانیات تو 6 مہینے کے اندر ہم نے بل پاس کرنے میں 6 مہینے لگا دیے کہنے میں کہ یہ برا ہے. بتاتا ہوں, مذمت کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں نا اس کا. دیکھیں ایمانیات کا جو چیپٹر ہے نا, ایمانیات کا چیپٹر وہ ہر مسلمان پاکستانی کے لیے ہے ہی نہیں. ابھی شیخ قرآن پاک کی آیتیں سنا رہے ہیں, آدھے سے زیادہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسپیشلسٹ میٹر ہے کیونکہ قرآن پاک کھولتا نہیں ہے کوئی. میں ایمانیات کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف فراست کی بات کر رہا ہوں. وہ ایسے پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کو آ گئی ہے بغیر قرآن کھولے, ٹھیک ہے, انڈیا میں بھی آ گئی ہے بغیر سمجھے کہ دین کیا ہوتا ہے. میں چاہ رہا ہوں مسلمان لڑکے لڑکی میں فراست آ جائے. میں آپ کو اسی کیس اسٹڈی دیتا ہوں, پرانی بات نہیں کروں گا, ابھی ریسنٹلی بات کروں گا. نواز شریف صاحب ابھی پرائم منسٹر ہیں, غور سے سمجھیں, یہی بہت ویک مینڈیٹ کے ساتھ پاکستان میں پرائم منسٹر تھے, اور امریکہ کے ہسٹری کے جان ایف کینیڈی کے بعد کا سب سے پاورفل پریزیڈنٹ بل کلنٹن پریزیڈنٹ تھا. جب پاکستان کے سب سے ویک پرائم منسٹر نے, جن کی اسٹیم کے بھی ایشوز ہیں, مجھے ایز اے سائیکالوجسٹ بتا رہا ہوں, ان کو کبھی کوئی بات ہو تو ضرور رجوع کیجیے گا, میرے پاس اس کی بھی دوائیاں ہیں. وہ گئے امریکہ, اور امریکہ جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے ایٹمی دھماکے کرنے ہیں. اس نے کارگل کا واقعہ چل رہا تھا, سوری, کہ میں نے فوج نہیں بلانی واپس, اور کلنٹن نے انگلی کے اشارے سے کہا منہ ادھر کر کے کہ واپس بلاؤ, اور 24 گھنٹے میں ہم نے فوج واپس بلا لی. اتنے ویک تھے نواز شریف صاحب. مگر آپ کو پتہ یہی نواز شریف صاحب اسی کلنٹن کے سامنے سر تن کے کھڑے ہو گئے تھے کہ دھماکے تو میں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ پبلک مینڈیٹ میرے ساتھ ہے, عوام اس وقت دھماکے چاہ. کیوں انڈیا نے دھماکے کر دیے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں انڈیا کو اسرائیل سے سبسٹیوٹ کریں, ایٹمی دھماکے کو پاکستان کی انٹروینشن سے سبسٹیوٹ کریں. سچویشن وہی ہے, بس ہم یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ مسلمان علماء کی فراست. یہاں پہ میں التجا کر رہا ہوں علماء سے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں اللہ نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے. آپ نے ایک دفعہ اسٹریٹ وائس کریٹ کر دینی ہے, کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر مین اسٹریم علماء کرام اکٹھے ہو کے یہ تھریٹ کر دیں کہ ہم فتویٰ ایشو کر دیں گے, گن دکھائی ابھی کی نہیں ہے, چلائی نہیں ہے, تو پبلک مینڈیٹ کے پیچھے ہمارے چیف کو بھی اور ہمارے پولیٹیشینس کو بھی دانت مل جانے ہیں, ان کو طاقت مل جانی ہے امریکہ کے سامنے کہ ناؤ وی آر پارٹی ٹو دا بگر گیم. اور امریکہ بھی سمجھ جائے گا ہاں بھائی 25 کروڑ کا مینڈیٹ ہے ان لوگوں کے پاس, ایسے نہیں آ گئے, یا تو ان کو بلینز میں خریدو
ٹھیک ہے, جس سے بھی اسرائیل کی گولی مہنگی ہو جاتی ہے. اسرائیل کی گولی زیادہ مہنگی ہوتی ہے. اگر یہاں پہ بک بھی گئے سارے تو تب بھی فلسطینی بچ جائیں گے, اور اگر نہیں بھی بکنے والے تو پھر اسرائیل کو ڈائریکٹ سینکشن امریکہ خود لگائے گا, ویٹو واپس لینا پڑے گا اس کو. ایٹمی دھماکے ہم نے کیے ہیں, یہ پریکٹیکلی ہوئے ہیں, یہ اور چاند پہ جانے والی کہانی نہیں ہے جو شاید ہوئی ہے شاید نہیں ہوئی. سو یو نیڈ ٹو سی دا پاور از ود ان یور مائنڈس. ابھی شیخ نے آپ کے دل کی بات کی ہے, اللہ کرے کاش ہم ایمانیات کے چیپٹر پہ ایسی بات کریں, مگر میں آپ کے دماغ کی بات کر رہا ہوں.